پاکستان سے تشکر کا اظہار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ ایران کے صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر پزشکیان کا یہ پاکستان کا دوسرا دورہ ہوگا۔ اعلیٰ سطح کا وفد ہمراہ آئے گا۔ ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق ایک روزہ دورے میں ان کی صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہے۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور نائب وزیر اعظم بھی ایرانی صدر سے ملاقات کریں گے۔ تجارت، توانائی، سرحدی سلامتی، عوامی روابط اور علاقائی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے نئی راہیں تلاش کی جائیں گی۔ ایرانی صدر کا دورہ خطے میں امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے دونوں ممالک کی مشترکہ خواہش کو اجاگر کرتا ہے۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے باعث اسلام آباد میں سخت حفاظتی اقدامات۔ وفاقی دارالحکومت میں تمام ہائیکنگ ٹریلز بند۔ ریڈ زون کی حدود میں قائم سرکاری دفاتر جزوی طور پر ورک فرام ہوم کریں گے۔ خود مختار سرکاری اداروں اور منسلک محکموں کے ملازمین ورک فرام ہوم کریں گے۔ کابینہ ڈویژن، ایف پی آر، فائنانس ڈویژن کے ملازمین دفاتر میں حاضر ہوں گے۔ تجارت، پارلیمانی امور، خارجہ امور، صنعت و پیداوار اور داخلہ کی وزارتوں کے ملازمین بھی فرائض انجام دیں گے۔ ایران کو امن مذاکرات کا پہلا پھل مل گیا۔ امریکہ نے خام تیل فروخت کرنے کی اجازت دے دی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی فروخت کے لیے عارضی جنرل لائسنس جاری کر دیا۔ ایران 21 اگست تک تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمد کر سکتا ہے۔ بینکاری، انشورنس اور شپنگ سمیت ایرانی تیل کی تجارت سے وابستہ خدمات کی اجازت بھی دے دی گئی۔ امریکی رعایت میں شمالی کوریا اور کیوبا سے متعلق لین دین شامل نہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حمل کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تصدیق۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ ایران کی تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم۔ ایران کے کچھ منجمد اثاثے جاری کر دیے۔ امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی بھی ختم کر دی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف کہتے ہیں کہ 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں کے اجراء کے لیے دستخط کی حتمی شکل دے دی گئی۔ کچھ منجمد اثاثے جاری کر دیے۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت پر رابطے کا نظام قائم کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا۔ امریکہ اور ایران کا 60 روز میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ تمام امور پر تکنیکی مذاکرات برگن اسٹاک ریزورٹ میں جاری رہیں گے۔ پاکستان اور قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بنیاد پر فریقین اعلیٰ سطح کمیٹی کے قیام پر متفق۔ کمیٹی ثالثی کے عمل کی سیاسی نگرانی کرے گی۔ مرکزی مذاکرات کار باقاعدگی سے اعلیٰ سطح کمیٹی کو رپورٹ پیش کریں گے۔ غلط فہمی اور ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے فریقین میں مواصلاتی رابطہ قائم۔ لبنان میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر عمل درآمد کے لیے سیل قائم کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے رابطہ نظام قائم ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کے لیے وزارت خارجہ کی ٹیم سوئٹزرلینڈ میں موجود رہے گی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا مذاکرات کے دوران حوصلہ افزا پیش رفت حاصل ہوئی۔ وزیر اعظم کا امریکہ اور ایران کی قیادت کو خراج تحسین۔ برادر ملک قطر سے اظہار تشکر۔ سوئس حکومت کو سہولت کاری پر سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انتھک کوششوں سے مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کی لگن، عزم اور ثابت قدمی قابل ستائش ہے۔ ان کی کاوشوں کے بغیر یہ پیش رفت ممکن نہ ہوتی۔ وزیر اعظم دورہ سوئٹزرلینڈ مکمل کر کے زیورخ سے وطن واپس پہنچ گئے۔ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا ٹاک میں کہا تہران ہرمز میں بہت اچھا اقدام کر رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کے معائنوں اور جوہری شفافیت یقینی بنانے پر بھی رضامند ہوگا۔ ایران نے معاہدے کی پابندی نہ کی تو جو کرنا ضروری ہوا ضرور کریں گے۔ جب تک ایران ہمارا احترام کرتا رہے گا کسی قسم کی مشکل یا تنازع نہیں ہوگا۔ ایران IAEA کے معائنہ کاروں کو واپس بلانے پر راضی ہے۔ یہ جانچا جائے گا کہ ایران ابتدائی معاہدے پر عمل درآمد کر رہا ہے یا نہیں۔ آبنائے ہرمز باقاعدہ طور پر کھول دی۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے پریس بریفنگ اور ایئرپورٹ پر میڈیا ٹاک میں کہا
ایرانی منجمد اثاثے ایران کی عوام کے لیے استعمال ہونے چاہیے. جنگ بندی کی چھوٹی موٹی خلاف ورزیوں کو سفارتی ذرائع سے سنبھالنا ہوگا. سوئٹزرلینڈ میں گزارے 36 گھنٹے نتیجہ خیز رہے. ہم نے تبدیل شدہ مشرق وسطیٰ کی بنیاد رکھی ہے. اب اس پر کام جاری رکھنا ہوگا. ایسا طریقہ کار بنا لیا جس سے آبنائے ہرمز کھلی رہے گی. علاقائی جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے بھی مناسب نظام قائم کیا. یقینی بنائیں گے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں IAEA کے ساتھ معمول کے مطابق بات چیت جاری رہے گی. اسلامی مشاورتی اسمبلی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے فیصلوں کے مطابق رابطہ جاری رہے گا. ایرانی خبر ایجنسی ارنا کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے دوران جوہری معاملات پر کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی ایران نے کوئی نیا وعدہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق مذاکرات کے دوران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کے اندر جوہری مذاکرات کا آغاز یادداشت کی شق نمبر 13 کے نفاذ سے مشروط ہے، جس میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کا مطالبہ شامل ہے. ترکیہ کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم. ترک صدر اردوان کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ. معاہدے کی حمایت کا اظہار. رجب طیب اردوان نے کہا کہ مذاکرات سبوتاژ کرنے والوں سے ہوشیار رہنا ہوگا. امن اور استحکام کے لیے مذاکراتی عمل کا جاری رہنا ضروری ہے. اردوان نے ایران کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش کر دی. ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی آبنائے ہرمز کے معاملے پر بات چیت کے لیے عمان پہنچ گئے. عمانی وزیر خارجہ بدر البوسعیدی سے ملاقات. تعاون، مشترکہ مفادات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اس بات پر زور دیا کہ موجودہ سفارتی موقع کو امن کے فروغ، کشیدگی میں کمی اور خطے کے استحکام کے لیے مؤثر انداز میں استعمال کیا جانا چاہیے. خطے کی سلامتی، آبنائے ہرمز میں بحری جہاز رانی کے تحفظ اور بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کی سیکیورٹی پر خصوصی گفتگو. امریکی وزیر خارجہ آج سے خلیجی ممالک کا 2 روزہ دورہ شروع کریں گے. متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین میں اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں امام رضا کے روضہ مبارک میں ہوگی. آیت اللہ علی خامنائی کی تجہیز و تکفین کا آغاز 6 جولائی کو تہران سے ہوگا. ایرانی میڈیا کے مطابق انتظامی کمیٹی کے ترجمان نے تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا کہ 7 جولائی کو قم، 8 کو نجف اور کربلا میں جنازے کے جلوس نکالے جائیں گے. سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس شور شرابے کا شکار. MQM اور پیپلز پارٹی کے ارکان کے درمیان تلخ جملوں کا مطالبہ. PP کے ارکان کا MQM کے رکن فرحان انصاری پر گالی دینے کا الزام. فرحان انصاری کا انکار. PP کے راجہ رزاق نے کہا نہ منزل ملی نہ ہی رہنما ملا. ایک وقت میں ان کے 4 رہنما ہیں. یہ سب لندن والے کی وجہ سے ہو رہا ہے. امداد پتافی بولے کہ حکومت پر تنقید اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے. وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے فرحان انصاری کی پوری تقریر کو حذف کرنے کا مطالبہ کیا. اجلاس سے MQM ارکان کا واک آؤٹ. اور پاک پتن میں عظیم صوفی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا 784واں عرس. زائرین کی بڑی تعداد میں حاضری، فاتح خوانی، محافل، ذکر و نعت، سماع، لنگر اور سبیلوں کا خصوصی اہتمام. سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی نے بہشتی دروازے کی قفل کشائی کر دی. جھنگ میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کے 335ویں عرس کی تقریبات جاری. مزار پر عقیدت مندوں کا رش.